بسم الله الرحمن الرحیم الفصل السادس فی الادب مع الخلق۔ یہاں سے مخلوق کے جو آداب ہے، لوگوں کے جو آداب ہے، اس کے متعلق ہے۔ لوگوں میں پہلے جو لوگ ہمیں کیا ہے سب سے قابل قدر، قابل احترام اور سب سے زیادہ قریب رشتہ ہے، وہ کیا ہے؟ ایک انسان کے لیے والدین کا ہے۔ ہاں، بیوی کا رشتہ بھی بہت قریب ہوتے، وہ الگ مزاج والا ہے۔ یؤمن المسلم بحق الوالدین علیہ، مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے کہ والدین کا حق اس پر واجب ہے، کیونکہ قرآن نے بتایا ہے، حدیث نے بتایا ہے۔ وواجب برہما وطاعتہما، کہ ان کے ساتھ احسان کرنا، طاعت کرنا واجب ہے۔ والاحسان الیہما، احسان کرنا لا لکونہما سبب وجودہ فحسب، صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کی وجود کے سبب ہے، اور لکونہما قدما له من الجمیل والمعروف، اور اس وجہ سے بھی نہیں کہ بچپن میں انہوں نے اس کے ساتھ بہت اچھا کیا، بڑا کیا، پولا پوسا ما وجب معه مکافاتهما بالمثل، اس خیال کی وجہ سے نیکی نہ کرے والدین سے کہ بدلہ چکائے، مکافات کرے، بل لأن اللہ عز وجل اوجب طاعتهما، اللہ نے واجب کیا ہے۔ وَكَتَبَ عَلَى الْوَلَدِ بِرَّهُمَا وَالْإِحْسَانَ إِلَيْهِمَا حَتَّى قَرَنَ ذَلِكَ بِحَقِّهِ الْوَاجِبِ، کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر کیا ہے، من عبادتی وحد دون غیرہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت اللہ کی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما ایک، او کلاہما یا دونوں، فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اس وقت ان کی کمزوریاں زیادہ ہو جاتی، باتیں بھی زیادہ بولتے ہیں، تو اف نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ جھڑکنا اور نہ ڈانٹنا، وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بہت عزت مند پروقار انداز سے ان سے باتیں کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے ہمیشہ جھکے ہوئے حال میں رہو، اوپر اور متکبرانہ انداز میں کبھی بھی کوئی بھی بات حرکت نہیں کرنا، اور یہ دعا خدا سے بہت کرنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے پروردگار ان پر بہت رحمت کیجیے کیونکہ انہوں نے بہت کمزور حالت سے مجھے بڑا کر کے اور اتنا کیا کر دیا، اب جیتا جاگتا جوان بنایا۔ وقال سبحانہ وتعالی، دیکھیں سوی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ بہت خوب انداز اور سلوک سے رہو۔ حملت امہ وہنا علی وہن، ماں کو تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے والد کے بنسبت، کہ وہ ضعف در ضعف حالت میں اٹھاتی ہیں، خود ہی اس وقت ضعیف ہوتی ہے۔ وفصاله فی عامین، پھر اس کو جننے کے بعد دودھ دے کر، پھر کیا کرنا، دودھ پلانے کے بعد اسے جدا کرنا، نشکر لی ولی والدیک الی المصیر۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لرجل الذي سأله قائلا، ایک شخص نے پوچھا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا، پوچھا یہ کہ من حق بحسن صحبتی، کس کو اچھا ساتھی رکھوں؟ ساتھی تو لوگ بہت رکھتے، ایسا ساتھی رکھو کہ ہر حال میں اس سے خوش رکھو۔ قال امک، قال ثم من؟ قال امک، ثم قال امک، پھر چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ ثم ابو کا۔ وقال ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، والدین کی نافرمانی حرام ہے، ومنعوہات، خود مانگنا اور دوسری کا حق نہیں دینا، وعد بنات، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، وکرہ لکم قیل وقال، زیادہ ادھر ادھر کی باتیں مکروہ ہے، وکثرت السؤال، فضول سوال پوچھنا، واضاعۃ المال، فضول خرچی کرنا۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم علی نبیکم اکبر الکبائر، بڑا گناہ بتاؤں؟ پوچھا لوگوں نے کیوں نہیں، ضرور۔ فرمایا شرک و حقوق الوالدین، وکان متقین فجلس، دیکھیے کہ شہادت زور سے تو اور بچو۔ آگے کہ لیجزی والد ولد والدا، کہ والد کا بدلہ آدمی اس وقت چکا سکتے، اللہ یجد مملوکن پیشتری پیوتی کا، کہ اگر وہ غلام ہو سے خرید کر آزاد کرے۔ وقال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، عبداللہ سے کہتے میں نے پوچھا کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا بر الوالدین، پھر پوچھا کہ جہاد ہے۔ ایک اور آدمی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت جہاد مانگ رہے تھے، جہاد اس وقت فرض عین نہیں تھا، پوچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حی والدہ کا، والدین زندہ ہے؟ ہاں،
زندہ ہے، قال ففیہما فجاہد، پس ان کی خدمت کر کی بھی جہاد۔ ایک انصاری شخص آیا، کہا یا رسول اللہ هل بقی علی شیء من بر ابوی بعد موتہما ابرہما بہ، کہ میرے والدین تو دنیا سے جا چکے ہیں، کہ کوئی سی نیکی ہے ابھی کہ میں ان کے بات کر سکوں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ خصال اربع، الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعائیں کرنا، نفل بخشنا، اصال ثواب کرنا، والاستغفار لهم، ان کے لیے استغفار کرو، انفاذ عہدہما، ان کا وعدہ پورا کرو، اکرام صدیقہما، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا رہو، سلوک کرو، وغیرہ وغیرہ، صلہ رحمی اور اکرام، وصلۃ الرحم التي لا رحم لك الا من قبلہما، اس طرح وہ صلہ رحمیہ جو ان سے جڑی ہے، وهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما، بس یہ ان کی نیکیاں ہیں۔ وقال علیہ السلام ان من بر البر يصل الرجل اہل ودی ابیہ بعد یولی، کہ جب ابا جان وفات ہو جائے اس کے بعد بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی ابا جان کے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہے۔ دیکھیے ہے والمسلم اذا يعترف بهذا الحق لوالديه ويؤديه كاملا طاعة لله تعالی، کہ مسلمان اس کا عقیدہ رکھتا ہے اور ادا کرتا ہے اس حق کو، وتنفيذا لوصیته فإن يلتزم كذلك إزاء والديه بالآداب التالية، اور بھی آداب، طاعتهما في كل ما يأمرن به، في كل ما يأمران به وينهيان عنه مما ليس في معصية الله تعالى ومخالفة للشريعة، جس کام کا والدین بولے اس میں شریعت کی مخالفت نہ ہونا تو پھر وہ کر لو، ہاں مخالفت شریعت کی نہ کرو، کیونکہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر برا کام کروانا چاہے نا پھر ان کی بات نہ مانو، صرف یہ کرو کہ وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروف، ان کے ساتھ اچھا رہو پھر بھی اگرچہ کافر ہوں۔ وقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے کیا فرمایا، لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ نمبر 2 توقیرہم و تعظیم شان، ان کی عزت کرنا، و خفض الجناح لہم، ان کے ساتھ جھکے انداز میں رہنا، مانا متکبرن انداز میں نہیں رہنا، و تکریم بالقول والفعل فلا ينهرهم ولا يرفع صوته فوق صوتهم، ان سے بلند آواز میں نہیں بولنا، ولیمشی امام، ان کی آگے جانا نہیں جب وہ سمجھ رہے صحیح طرح جا سکتے، ولا یؤثر علیہم زوجۃ ولا ولدا، کہ اپنی بیوی اور بیٹوں کو ترجیح نہ دے والدین کو چھوڑ کے، ولا يدعوهما باسمهما، ولا يدعوهما باسمهما، نام پکار کر نہ بولے، بلکہ یا ابی یا امی یا ابا جان ابا جان بولی، ولا يسافر الا باذنهما ورضاهما، اور ان کی مرضی کے مطابق سفر وغیرہ میں جائے۔ نمبر 3 برهما لكل ما تصل الیہ یداہ، بس اس نیکی کے ساتھ ان کے ساتھ نیکی کرو جب آپ کر سکے، ہاتھ پہنچ سکے، وتتسع له طاقة من انواع البر والاحسان، اور جو طاقت میں ہو، کہ طعامہما کسوتہما، کھانا کھلانا، کپڑا دینا، وعلاج مریضہما، اور علاج کرنا مرض میں، ودفع الاذانہم، ان کی تکلیف دور کرنا، وتقدیم النفس فداء لہما، ان کے لیے قربانی دینا، صلۃ الرحیم التي لا رحم لها الا من قبلہما، والدعاء والاستغفار لہما، بس وہی بات ہے کہ صلہ رحمی کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے وعدے کو نافذ کرنا، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا رہنا۔